بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی تیسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ویلاگ نمبر ہے 223، پیج ہے 159، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 120 یعنی 120. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر روٹین کے مطابق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامنے کوثر میں دہقانوں کے. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے، اگر اس کو آپ اپنا منشی یعنی اگر آپ اپنا میر منشی بنا لیں تو بہتر ہو. اس پر فاروق اعظم نے فرمایا، یعنی اس کو میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو رازدار بنا لوں گا، جو نص قرآن کے خلاف ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ، جو 5ویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں، بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بد کا بیان اس طرح فرماتے ہیں. یعنی اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار و امین بنا لیا گیا، اور اس ذریعہ سے وہ جاہل اغنیاء و امراء پر مسلط ہو گئے. آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریے پر ہو، وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا مشیر اور معتمد نہیں بنایا جا سکتا. روس اور چین میں کسی ایسے شخص کو جو کمیونزم پر ایمان نہیں رکھتا ہو کسی ذمہ دار عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا، اور اس کو مملکت کا رازدار اور مشیر نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی بنایا جاتا ہے. اسلامی مملکتوں کے زوال کی داستانیں پڑھیے تو زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ بکثرت یہ بھی ملے گا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا رازدان اور معتمد غیر مسلموں کو بنا لیا تھا. سلطنت عثمانی کے زوال میں بھی اس کو کافی دخل تھا. آیت مذکورہ میں اس حکم کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، لا یحلونکم خبالا، یعنی وہ لوگ تمہیں وبال و فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا سکتے، کوئی دقیقہ نہیں رکھتے، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں. یعنی بحث تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہے. ہم تو تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور مشیر نہ بنائیں، کیونکہ یہودیوں یا نصارہ منافقین ہوں یا مشرکین، کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں بیوقوف بنا کر نقصان پہنچائیں اور دینی و دنیوی خرابیوں میں مبتلا کریں. ان کی آرزو یہی ہے کہ تم تکلیف میں رہو اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیوی ضرر پہنچے. جو دشمن یا ضرر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت، جو دشمنی یا ضرر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا بھی ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں. مارے دشمنی اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی. بس عقل مند آدمی کا کام نہیں کہ ایسے دشمنوں کو رازدان بنائے. خدائے تعالیٰ نے دوست اور دشمن کے پتے اور معاملات اور موالات کے احکام بتلا دیے ہیں. جس میں عقل ہوگی اس سے کام لے گا.
ودو ما انتم، یہ فکرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے۔ اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آ گئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا، اس میں بقیہ حصہ رکھیں گے، یعنی کہ یہ ویلاگ تھا 223، تیسری قسط تھی، اب یہ ہوگا 224 اور چوتھی قسط ہوگی انشاءاللہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آنے والے ویلاگ کی صورت میں۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ کہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکر کھانا نصیب ہو۔